present by Al Misbah Islamic Education. Like, share and subscribe. کا مجھے ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آتی، جب ایک آدمی ان سے ملنے کے لیے گیا تو اس بزرگ نے پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہوتی ہیں نا پتھروں کی، ان پتھروں کی کنکروں کی گڈیاں بنائی ہوئی تھی اپنے پاس۔ ایک گڈی سفید پتھر کی تھی، ایک گڈی کالے پتھر کی تھی۔ ملاقات کرنے کے بعد وہ پوچھتا ہے، اللہ والوں کو ان پتھروں کی تو ضرورت نہیں ہوتی، وہ کیوں رکھتے ہیں اس کو اپنے پاس؟ اللہ والوں کو ان پتھر کی کنکریوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے پاس تو تسبیحاں ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے، یہ پتھر کے کنکر کیوں رکھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں، جب تو نے ہمارے راز کو کھولنے کا ارادہ کیا، اب اس راز کو کھول دیتے ہیں کہ جب بھی میں صبح کرتا ہوں اور جب شام کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک، جب بھی ہر لمحے میں ایک نیک کام کرتا ہوں تو اس میں سے سفید پتھر اٹھاتا ہوں اور اپنی آستین میں ڈال لیتا ہوں۔ جب بھی مجھ سے کوئی ایک اچھا کام ہوتا ہے، میں ایک سفید پتھر اٹھاتا ہوں، اپنی آستین کے اندر ڈال لیتا ہوں، اور جب برائی کا کام ہوتا ہے یا برائی کا تصور ہوتا ہے یا غلط کام ہوتا ہے یا گناہ کا کام ہوتا ہے، کالا پتھر اٹھاتا ہوں اور اپنے الٹے ہاتھ کی آستین میں ڈال لیتا ہوں۔ کہتا ہے اتنا تو ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ اچھا کام کرتے ہیں تو ایک پتھر ادھر ڈالتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں تو ایک پتھر ادھر ڈالتے ہیں، مسئلہ تو اس کے بعد کا ہے، اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ اب بزرگ کہتے ہیں کہ جب دنیا سے جدا ہو کر اپنے کمرے میں پہنچتا ہوں تو میں اپنی دونوں آستینوں کو ہلا کر کے جھاڑتا ہوں، اور اس کے بعد جب سفید پتھر گرتے ہیں، کالے پتھر گرتے ہیں، ان دونوں پتھروں کی گنتی کرتا ہوں۔ گنتی کرنے کے بعد اگر کالے پتھر زیادہ ہوں، یعنی کہ مجھ سے نیکی سے زیادہ گناہ ہو گئے ہوتے ہیں، پتھروں کی تعداد سیاہ اگر زیادہ ہوتی ہے، نہ میں کھانا کھاتا ہوں نہ میں پانی پیتا ہوں، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہتا ہوں۔ دوسرے دن صبح ہو جاتی ہے، پھر میں اپنے کام پر لگ جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گئی کہ کالے پتھر اگر زیادہ ہوں تو روتے رہتے ہیں، لیکن اگر سفید پتھر زیادہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کہا جب سفید پتھر زیادہ ہوتے ہیں تو میں اپنے نفس کو انعام کے طور پر کچھ کھانا کھلا دیتا ہوں، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں شکر کے سجدے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ ذرا آپ تصور کرو اور گنو اپنی انگلیوں پر، میں گنوں اپنی انگلیوں پر کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا کام اگر ہم کرتے ہیں جو ہمارا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہوتا ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو سوچو، اپنا نفس جو کہے وہ زندگی نہیں ہے، آپ کی خواہش اگر اٹھے کہ وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو صرف شیطانی ہے اور شیطانی کام ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے۔ انسان نے جب لا کہا نہیں ہے کوئی معبود، اس وقت اپنی مرضی کو قربان کر کے اپنے رب کی مرضی پر اس نے قربان کر دیا تھا۔ مولا آج سے میری مرضی نہیں ہوگی، جو تیرے اور تیرے حبیب کا فرمان ہوگا وہی میری مرضی ہوا کرے گا۔ یہ ہے اصل زندگی، لیکن پتہ نہیں ہم اس زندگی سے کتنے دور جا چکے۔ تو تھوڑا سا اس کو اور ہمیں اور آپ کو سمجھ